لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب صدقة الزروع والثمار سنن ابن ماجہ عنوان نمبر 17 غلے اور پھلوں کی زکوٰۃ کے متعلق۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں، 2 روایات صحیح ہیں اور تیسری روایت حدیث نمبر 1818 سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1816 اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کھیتیاں بارش اور چشموں سے سیراب ہوں ان میں سے 10واں حصہ ہے، اور جسے پانی کھینچ کر دیا جائے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بنیاد ہے کہ آپ نے غلے اور پھلوں کی زکوٰۃ کس انداز سے ادا کرنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جو بارانی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ 10واں حصہ ہے، یعنی اگر 20 من غلہ حاصل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے 2 من زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور 20 من سے زیادہ ہو تو پھر اسی شرح سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اسی کے اندر قدرتی چشموں اور ندی نالوں وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین، اس سے جو پیداوار ہوگی اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح دریا کے قریب اگنے والی فصل جس کو آب پاشی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کی جڑیں زمین سے اپنی ضرورت کا پانی لے لیتی ہیں تو اس میں بھی 10واں حصہ ہی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کنویں سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہونے والی فصل جو ہے اس کے اندر زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ 20واں حصہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ہاں نہری پانی ہے اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے جسے آبیانہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی نہری زمین سے جو پیداوار ہوگی زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ 20واں حصہ ہے، یعنی 20 من پر 1 من زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 20 من کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 750 کلو بنتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جس کے اندر انسان کی محنت لگتی ہے، اس کا خرچہ آتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ آپ علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اور جو قدرتی طور پر ہوتی ہے، بارش وغیرہ سے ہو گئی، جو کیا نام ہے آپ کے تالاب وغیرہ سے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ ندی سے، چشموں سے قدرتی طور پر وہ آپ کی زمین کو پانی لگ رہا ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے عشر یعنی 10واں حصہ رکھا ہے۔ 10واں حصہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ 20 من ہو تو اس میں سے 2 من، اور نصف عشر جو ہے 10واں حصہ جو کہلاتا ہے 20واں حصہ، وہ کیا ہے کہ 20 من میں سے 1 من۔ اور یہ زکوٰۃ پیداوار کی کب دینی ہے؟ باقی جو آپ پیچھے سن کر آ چکے تھے یعنی حیوانات کے متعلق، جانوروں کے متعلق، اس کے اندر کیا ہے زکوٰۃ کی جو شرح تھی وہ نمبر 1 شرط کیا تھی؟ سال کا ہونا، اور نمبر 2 اس کے اندر شرط یہ تھی کہ نصاب کو پہنچنا۔ اسی طرح اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ باہر چراگاہ پر چرتے ہوں، باہر چراگاہ پر وہ چرتے ہوں، یہ بھی اس کے اندر بنیادی شرط تھی۔ تو اب جو فصل ہوتی ہے یعنی کہ زمین سے جو ہم اگاتے ہیں غلہ جات وغیرہ، اس کی زکوٰۃ کا اصول سال والا نہیں ہے۔ وہ کب ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب آپ کی فصل پک کے تیار ہو جائے گی، آپ فصل کی کٹائی کریں گے، اسی وقت آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کٹائی کے موقع پر ہی آپ نے زکوٰۃ کی اس کی یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر ادا کرنا ہے، یا نصف عشر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ چاہے فصل آپ کی سال کے اندر 2 مرتبہ ہو جائے یا 3 مرتبہ ہو جائے، اس کا یہی طریقہ رہے گا۔ آپ نے جب بھی فصل کاٹنی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث نمبر 1817 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جسے بارش، ندیوں اور چشموں سے پانی ملے یا جو زمین کی نمی سے سیراب ہو اس میں 10واں حصہ، یعنی پیچھے جو ہم نے بات بیان کی تھی اس حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ مزید وضاحت کے ساتھ لگے۔
اور جسے جانوروں پر پانی لا کر سینچا جائے یعنی کہ محنت کی جائے اس میں کیا ہے 20واں حصہ ہے۔ تو آج کل کیا ہے اونٹوں کے ذریعے سے تو نہیں ہوتا یہ کام، جانوروں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ ٹینکروں کے ذریعے سے یا پائپ لائنوں کے ذریعے سے پانی کو کھینچا جاتا ہے، اس کے اوپر کافی انسان کا خرچ آتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے جو 20واں حصہ رکھا ہے وہی ہم نے ادا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1818 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں بارش سے سیراب ہونے والی زرعی پیداوار سے اور نمی سے سیراب ہونے والی پیداوار سے 10واں حصہ وصول کروں، اور جسے آلات کے ذریعے سے یعنی کنویں وغیرہ کے ذریعے سے نکال کر پانی دیا جائے اس میں سے 20واں حصہ وصول کروں۔ امام یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے تھے باعل اور عثری اور عزی، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے۔ کہتے ہیں ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ بارش سے سیراب ہونے والی ہے، بارش سے سیراب ہونے والی یعنی وہ زمین۔ خاص طور پر کہتے ہیں عثری اس فصل کو کہتے ہیں جو صرف بادل اور بارش سے سیراب ہو، اسے بارش کے علاوہ کوئی پانی نہ ملے، اور بعل انگور کی ان بیلوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں سطح زمین کے نیچے پانی تک جا پہنچے، انہیں پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انہیں 5-6 سال تک بھی پانی نہ دیا جائے تو وہ برداشت کر لیتی ہیں، تو یہ چیز بعل کہلاتی ہے۔ سیل سیلاب وادی میں بہہ کر آنے والے پانی کو کہتے ہیں، اور غیل غین کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ یہ ادنا سیلاب بھی کہلاتا ہے، یہ بھی یعنی سیلاب ہی ہوتا ہے لیکن وہ سیل جو زیادہ پانی بہہ کر آتا ہے اس سے کم ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے تھے اس کی انہوں نے وضاحت بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو مسئلہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ جو بارانی زمین سے حاصل ہونے والی ہے پیداوار اس میں زکوٰۃ کی مقدار 10واں حصہ ہے یعنی 20 من میں 2 من، اور جو نہری زمین وغیرہ سے ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے جو انسان پانی انسان حاصل کرتا ہے، پائپ لائنوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی مقدار وہ 20واں حصہ ہے یعنی کہ 20 من پر 1 من۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔